سماوات ہیں، وہ جب نبی پر اپنے درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو اس کے درود پڑھنے کا معنی یہ کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے محبوب پر ہر آن۔ کوئی زمانے کی قید نہیں ہے یہاں پر، اللہ پڑھتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اللہ کا بھیجنا، فرشتوں کا بھیجنا اور ہمارا بھیجنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے، مفسرین، محدثین، علماء فرماتے ہیں، متکلمین، کہ اس میں یہ فرق ہے کہ اللہ جب درود پڑھتا ہے نبی پر تو رحمت بھیجتا ہے، اور جب فرشتے اور امت اللہ کے بندے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اے پروردگار ہمارے آقا، ہمارے مولا پر رحمتوں کو نازل فرما۔ تو اللہ تو بھیج بھی رہا ہے، تو جب آپ کہتے ہیں، جب آپ جا کر کہتے ہیں کہ مولا بھیج دے، تو اللہ فرماتا ہے میں تو بھیج رہا ہوں، لو تمہاری طرف سے بھی میں ہی بھیج رہا ہوں۔ کیونکہ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھیجو۔ کیا کہتا ہے پروردگار؟ میں بھیج رہا ہوں، فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھیجو۔ آپ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ بھیج۔ ایسا ہوا ہے کبھی اقیم الصلاۃ، اللہ تو نماز پڑھ، آتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ تو زکوٰۃ دے؟ نہیں، یہاں جو درود کا معاملہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بھیجو، تو ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمیں نہ تیرے محبوب کی شان معلوم ہے، نہ عظمت معلوم ہے، نہ مقام معلوم ہے، اب تو جب بھیج ہی رہا ہے تو مولا ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج دے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تیرے محبوب پہ درود و سلام بھیجیں؟ اب یہ پتہ چلا کہ جب درود کا معاملہ آیا تو ہم حضور کی طرف تحفہ بھیجتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، میرے اس بندے نے، تیرے اس امتی نے کسی غریب کی مدد کی، کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہے، محبوب اس نے کسی کی حاجت روائی کی ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کیا ہے، غریب، بے سہارا، لاچار کی اس نے امداد کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے صلی علیہم، میرے محبوب تو ان پر درود بھیج، تو ان پر رحمت بھیج، تو ان کے لیے دعا کر۔ یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے حکم دیتا ہے محبوب کو کہ مصطفیٰ اس نے تمہارے امتی کی مدد کی ہے، میرے بندوں کی اس نے ضرورتوں کو پورا کیا ہے، محبوب میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے لیے دعا فرما۔ اور جس کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو یہ بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک کے دور نے یقیناً 2 سال نے بہت پریشان کر کے رکھا، تو لوگوں نے انفاق، خیر خیرات، اس کا ذمہ امیر رؤساء عمرہ، جو قوم کے، ملت کے امیر ترین مالدار لوگ ہیں، ان کے حوالے کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، آپ کا 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، زیادہ نہیں، اللہ کی راہ میں اگر صدق کے دل سے دیا جائے تو وہ امیر کے 1 لاکھ پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی کئی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہے، دولت مند ہے، دولتیہ خیرات کر رہا ہے تو ہم شرما جاتے ہیں محلے میں، بھائی وہ کر ہی رہا ہے، اب اس کے 500 کے سامنے میرے 5-10 روپے کیا معنی رکھتے ہیں، ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، بھائی وہ 1000 روپے بانٹ رہا ہے، ہم 50 روپے دے کر کہاں اپنی عزت، وہ کہیں گے بخیل ہے یہ شخص، دیکھو انہیں 1000 دے رہا ہے، انہیں 50 روپے لا کے دے رہے۔ نہیں دوستو، بات صرف اخلاص کی، بات صرف اخلاص کی۔ کسی امیر کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور اس نے 10,000 خیرات کر دیا، تو کتنا حصہ ہوا اس کی دولت کا؟ زکوٰۃ کی علاوہ خیرات کی بات کر رہا ہوں، 0.1 بھی نہیں ہوگا۔ عشر عشیر کا عشر عشیر بھی نکالا جائے تو 10 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 کیا، 1% بھی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح کسی غریب کے پاس 1,000 روپے جیب میں ہے اور اس نے نکال کر 100 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو کتنا ہو گیا؟ 10% ہو گیا۔ تو وہ 0.1% جو 1 لاکھ میں سے اس نے 1,000 بھی دیے یا 10,000 بھی دیے، 1 کروڑ میں سے آپ کے 10% کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بتائیے کر سکیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ خیر خیرات میں انفاق یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں
تو آپ کے پاس جذبہ خلوص و ایثار کتنا ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، بہت بڑی جنگ تھی اور بہت زیادہ مال کی اسباب کی ضرورت تھی، تو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرے، خرچ کرے؟ صحابہ سمجھ گئے کہ ضرورت ہے اور بڑی جنگ کے لیے جانا ہے، بڑا معرکہ ہے اور بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ اٹھے اور گئے، اور سب جانتے تھے کہ عثمان بڑے مالدار ہیں، اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کتنے آدمی لگیں گے؟ تو کہا 10,000 کا لشکر، ان کے لیے کھانا پینا، سواری، ہتھیار، زرع، اناج، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان بہت مالدار تھے، گئے اور تھوڑی دیر تک جب لوٹے تو 10,000 لوگوں کے لیے انہوں نے انتظام کر دیا، یعنی ان کے لیے 10,000 سواریوں کا اہتمام کیا، اناج کا اہتمام کیا، بوریوں میں تھیلوں میں بھر کر اناج لائے، اور اس کو سینے کے لیے حضور کو بتانے کے بعد رسی بھی اپنے گھر سے لے کر آئے، یعنی اس کو سینے کے لیے صبح میں جو ہماری زبان میں ستلی کہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ بھی لے کر آئے، اور اوپر سے 300 دینار بھی حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے ایسے جھولی میں رکھ لیے 300 دینار، اور 300 دینار دیکھ کے حضرت عثمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ جو تیرا آج کا عمل ہے، اس کے بعد اگر کوئی تو عمل نہ کرے زندگی بھر اچھا، یعنی اس کے بعد اگر کوئی نیک عمل تو نہ کرے، پھر بھی جنت تجھ پر واجب ہوگی۔ یعنی اس قدر میرے نبی کو ان کا یہ عمل پسند آیا۔ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ نیکیوں میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان پر سبقت لے جاؤں، اور یہ ہیلتھی کمپٹیشن تھا جو صحابہ کے درمیان چلتا تھا، اور یہ اچھا کمپٹیشن ہے، ایسا کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اس نے 10 نماز پڑھی ہیں نوافل، میں 20 پڑھ لوں گا، اس نے 20 پڑھی ہے، میں 40 پڑھوں گا۔ جاگنے کی راتوں میں تو کمپٹیشن کرتے ہیں، شب معراج برات قدر میں بچے ہم جب تھے تو بھئی آپ نے کتنے دگانے پڑھے؟ 50، اچھا میں 100 پڑھوں گا، آپ نے 100 پڑھے، میں پوری رات پڑھوں گا۔ تو یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہے اور اس کی اجازت ہے۔ تو اسی ہیلتھی کمپٹیشن کے تحت حضرت عمر یہ کوشش کرتے کہ میں کبھی نہ کبھی تو ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا اور ان کو کبھی نہ کبھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ تبوک کا وصلہ ہے، حضرت عثمان تو لائے، حضرت عمر بھی گئے اور جا کر آدھا مال، پورا نصف 50% پورا لے کر حضور کی خدمت میں آئے، رکھ دیے۔ اب حضرت عثمان جب لائے 10,000 لوگوں کا مال، تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آیا، ما ترکت لی اہلک ما خلفت، ایسے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ حضور نے ان سے نہیں پوچھا، عثمان لایا، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے، دعائیں دی۔ فرمایا آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے نیک، تب بھی یہ عمل جو تو نے کیا ہے یہ تیرے لیے کافی ہے جنتی ہونے کے لیے۔ لیکن جب حضرت عمر لائے تو حضور نے یہاں سوال بدل دیا، عمر کو دعائیں، حضرت عمر کو دے کر رخصت نہیں کیا، بلکہ پوچھا کہ ما ترکت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بھئی آپ اگر کوئی مدرسے کو آئیں، مسجد کو آئیں، یہاں پر مسجد کے دوران نماز کے بعد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرایا جاتا ہے، خیر خیرات۔ ہمارے اعظم قادری صاحب کسی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھیں، کسی نے 100 روپے ڈبے میں مسجد کے ڈالے اور یہ ہاتھ پکڑ کر اگر پوچھیں کہ بھائی اور پیچھے کتنے جیب میں کتنے اور کتنے جیب میں، تو کہے گا کیا بات ہے بھائی، آپ سے کیا تعلق جیب میں کتنے بھی ہے، میں جو دیا وہ دیکھو، نہیں آپ کے جیب میں کتنے ہیں، الماری میں کتنے چھوڑ کے آئے آپ؟ ایسا سوال بولیے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ سوال کو تبدیل کر دیا، کیونکہ حضور سب کے دل کے احوال سے باخبر ہے۔ حضور کو معلوم ہے کہ عثمان کیا لے کر آئے ہیں، حضور کو معلوم ہے کہ عمر کیا لے کر آئے ہیں، اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کیا لے کر آنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور نے سوال بالکل بدل دیا، ما خلفت ما ترکت لاہلک، یعنی یہ پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو سیدھا سیدھا جواب تھا، صاحب یہ رسول ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا، 50 ادھر 50 ادھر، بیوی بچوں کے لیے آدھا چھوڑ گیا، اور اسلام کے لیے اس جنگ کے لیے تبوک کے آدھا لے کر آیا۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر کا مال یہاں سے وہاں تک ہے، حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے وہی سوال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا،
اور پوچھا کہ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا ترکت اللہ و رسول، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور ان کے رسول کو میرے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے حضرت ابو بکر کے اس عمل سے، تو حضور نے ارشاد فرمایا جا تیرے اور تیرے بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اب جس پر اللہ اور اس کے رسول جس پر جو کفایت کر لے تو پھر اسے کسی کی بھی حاجت کسی بھی معاملے میں نہیں ہوتی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ حضرت عمر آدھا لے کر آئے، حضرت ابو بکر پورا لے کر آئے۔ تو کیوں لے کر آئے پورا؟ بیوی بچوں کا بھی تو خیال ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں دکنی زبان کا محاورہ ہے، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو چراغ، پہلے گھر میں روشنی کرو پھر بعد میں مسجد میں روشنی کرو۔ لیکن حضرت ابو بکر کا معاملہ ہے کہ گھر میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ لے کر آ گئے۔ آج ہماری مسجد ماشاءاللہ مسجد وزیر النساء، اللہ رب تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے جمیل الدین فاروقی صاحب، پروردگار ان کی عمر دراز فرمائے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی اس مسجد میں آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ صاف صفائی ہے، نظم نسق ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے ماشاءاللہ، دیواریں ہیں، مینٹیننس ہے ہر اعتبار سے ماشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انفاق کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جیب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ سب مسجد آپ حضرات کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ حضرات ہی کو اس کا مینٹیننس کر کر چلانا، تو اس پر بھی ہم کو آپ کو انفاق کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی یعنی مساجد کی خدمت کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہاں پر حالات کے اعتبار سے اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کہاں سے کریں گے، تو اس کانسیپٹ کو اپنے دل سے دماغ سے نکال دیں دوستوں۔ اسی لیے کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ذریعے جیسے میں نے عرض کیا خرچ کیا گیا 1 روپیہ بھی مالدار کے 1 لاکھ پر بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جیبوں پر نہیں دیکھتا نظر، آپ کے قلوب پر اس کی نظر ہوتی ہے، آپ کے دل پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ انفاق کا معاملہ کیسے شروع کیا جائے؟ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو خیر خیرات کرتے ہیں اور اچھی خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے خیر خیرات کرتے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کے لوگ موجود ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تصویریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کی۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ پہنچے، اور جب دو تو کسی دینے والے کے مولا علی کا ارشاد ہے کہ تم اگر کسی کو خیرات کرو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مت دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے، وہ تم سے لے رہا ہے، اس کے پاس ندامت ہے، وہ مانگ رہا ہے، اس کی عزت نفس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ ہزیمت سے دشوار دوچار ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں مولا کیا فرماتے ہیں کہ مولا جب خیرات کرتے تو آنکھ بند کر کے دے دیتے۔ یہ طریقہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ آنکھ بند کر کے خیرات کیوں دیتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اسی لیے کہ میں اس کی ضرورت مند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتا کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے مجھ سے۔ نماز میں ہے مولا کائنات، سائل نے آواز لگائی، نماز میں سے ہاتھ بڑھا دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، کہا انگشت تیری اپنی انگوٹی، اشارہ کر کے کہا لے کر جا، تیری حاجت میں پوری کیے دیتا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر جو انفاق کا معاملہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ اور خیرات کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ تصویری نمائش لگائی جائے، بتایا جائے لوگوں کو کہ ہم خیرات کر رہے ہیں، دور دراز سے لوگوں کو بلا کر دیا جا رہا ہے، کپڑے کے نام پر، کھانے کے نام پر، روٹی کے نام پر، اس قسم کی ایگزیبیشن جو کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ اسلامی شعار اور طریقے نہیں ہیں دوستو۔ اسلامی شعار کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور تھا، رات میں بھیس بل کر نکل جاتے ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے دوستو، کوئی معمولی بات نہیں۔ قیصر و کسریٰ و شام کی حکومتیں کانپتی ہیں، سلاطین وقت کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں،
کفر کی ساری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے بیت المال میں لاکھوں نہیں کروڑوں دینار پڑے ہوئے ہیں۔ کروفر کے ساتھ نکل سکتے تھے نا، سواریاں لے کر 100-200 آدمی کو جمع کیا، بڑے کروفر کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، رات میں نکلے، کون؟ امیر المومنین، کیا کر رہے ہیں؟ خیرات کر رہے ہیں، لوگوں جمع ہو جاؤ۔ نہیں، یہ اسلامی شعار اور طریقہ نہیں ہے دوستو۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی شعار کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رات جب ہوتی، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ ہیں، لباس فقیرانہ پہن لیتے، پھٹا پرانا لباس، پھٹی پرانی کمبل یہ ڈال کر جو ہے راتوں کو نکل جاتے ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی ہے جو آج میرے ملک میں، میرے شہر میں کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سو رہا ہے۔ تو جا کر دیواروں کو جا کے تجسس سے کان لگاتے، کھٹکے مارتے، کہتے مائی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو لوگ ایسے اوپر سے نیچے دیکھتے، چہرہ چھپا ہوتا۔ عرب میں طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گرد و غبار کی وجہ سے چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ ویسے ہی عرب میں جب لوگ نکلتے تھے، اس زمانے میں نہیں، اس زمانے قدیم میں، تو گھوڑوں پر جب سوار ہوتے تو گرد و غبار اڑتی، ریت کا طوفان ہوتا، تو ایسے پٹی آنکھوں پر اور چہرے کے قریب کپڑا باندھ دیتے امامے کو۔ آپ نے دیکھا عربوں کو یہ طریقہ کار تھا، ویسے ہی نہیں پہچانتے، اور اوپر سے پرانا پھٹا لباس پہن کر کوئی فقیر دروازے پر آ کر آپ کی پوچھے، دروازہ مار کے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ بولیں گے بھائی کدھر؟ آپ کو ضرورت ہے تو بولیے میں پوری کر کے دیتا ہوں۔ لیکن عرب کا طریقہ تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ راتوں میں کوئی ہے جو کھٹکے مار کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لوگ یہ نہیں کہتے تیری حالت دیکھ، تو ہم کو کیا دے گا، ہمارے پاس سے کچھ لے کر جا۔ نہیں، لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی ہے اللہ والا جو راتوں کو نکلتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ حضرت عمر پہنچ جاتے، ایک مرتبہ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھانتے نکلے تو ایک بڑھیا کے گھر کو پہنچے، بہت ضعیف العمر، کوئی نہیں ہے اس کو، کوئی نہیں، تنہا بتقدیر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت عمر کو خیال آیا کہ یہ اکیلی رہتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اور اتنی بوڑھی ہے کہ چلنا پھرنا بھی دوبر ہے، کیسے جیتی ہوگی، کیسے کھاتی ہوگی، گھر کی صفائی کیسے ہوتی ہوگی، برتن کیسے دھوتی ہوگی، ہے نہیں یہ، کیونکہ وہ اس تجسس میں ہے کہ آخر اس کا معاملہ کام کاج کیسا چلتا ہوگا۔ پھر گھر کی طرف دیکھا تو صاف ہے، برتنوں کی طرف دیکھا تو کھانا پکا ہوا ہے، سب چیزیں آرڈر میں ہیں گھر میں، ایسا لگ رہا ہے کہ 2-4 نوکر چاکر اس کے پاس ہیں جو آ کر پورا کام کر کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان، کہا مائی اچھی ہو؟ کہا بہت نخاہت سے اس نے جواب دیا، ہاں اچھی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، کہا اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ روز آ کر میرا کام کر کے جاتا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت کہا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ایسا کون سا بندہ ہے کہ عمر کے ہوتے ہوئے یہ کام تو میں کرتا ہوں زمانے سے، یہ کون ہے جو ایسے اچھے اچھے کام کر کے جا رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو کہا وہ آتا ہے، سودا لاتا ہے، اناج لاتا ہے، خود کھانا پکاتا ہے، اور میرے کپڑے وغیرہ بھی دھو دیتا ہے، اور میرے گھر کی صاف صفائی بھی کرتا ہے، جھاڑو بھی، جھٹکا بھی، سب چیزیں صاف کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا تجسس ہوا کہ بھئی یہ ہے کون ایسا جو عمر کی نگاہوں سے چھپ گیا ہو؟ تو حضرت عمر کو تجسس ہوا، کئی دن تک تاک میں رہے، ایک دن جب دیکھے وقت پر پہنچ گئے تو جا کے دیکھا تو چونک گئے کہ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ جو اس بڑھیا کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو چونک گئے اور کہا کہ ابو بکر ہر بار کی طرح اس بار بھی تم سبقت نکل چلے، اس بار بھی تم نے عمر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ کی راہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے، یہاں مال کا تذکرہ نہیں آیت کریمہ میں دیکھی، دولت نہیں خرچ کرتے، پیسہ نہیں خرچ کرتے، جواہرات نہیں اللہ فرمائے جو تجھ کو محبوب ہے۔ اب دنیا میں ہر ایک کے پریورٹیز الگ الگ ہوتے ہیں، ترجیحات، یعنی کسی کو پیسہ بہت زیادہ عزیز ہے، کیا ہے؟ پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے وقت سے بہت محبت ہوتی ہے، ٹائم از منی، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں ٹائم برباد نہیں کر سکتا، ایک ایک منٹ میرا قیمتی ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں وقت کو برباد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو انفاق کیا جائے، خیر خیرات کی جائے، وہ پیسے ہی کے ذریعے ہو، اگر پیسہ نہیں ہے تو وقت لگا دو، اپنا وقت صرف کر دو، جیسے حضرت ابو بکر صرف کیا کرتے تھے۔ کچھ نہیں تھا تو اس بڑھیا کی خدمت کر کر نکل جایا کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پوری کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ تو کیا دیتے تھے؟ وقت دیتے تھے، اپنی توانائی خرچ کرتے تھے،
اپنا وقت اللہ کی راہ میں صرف کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نیکی کو پہنچ گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں اور ہم نیکی کو پہنچ جائیں، تو دوستو یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے، یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے۔ اللہ نے قرآن میں پاک میں نص قطعی ہے، آیت کریمہ میں بالکل صاف طور پر کہہ دیا کہ نیکی کو پہنچنا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کو پہنچیں، ہے کہ نہیں؟ نیکی کیا ہے؟ ریوارڈ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ انعام ہے۔ نماز پڑھیں، نیکی حاصل کریں، روزہ رکھیں، نیکی حاصل کریں، حج و زکوٰۃ کریں، نیک اعمال کریں، نیکی کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ نیکی تک پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا ہے دوستو جو آپ کو محبوب ترین۔ اب کسی کے پاس وقت نہیں، دولت نہیں، علم ہے، علماء ہیں، اسکالرس ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بتائیے کتنے ہیں جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر۔ آپ اگر نیکی کو پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اسٹوڈنٹس کا وقت بڑا قیمتی، اس میں سے کچھ وقت آپ نکال دیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ ٹیوشن کو افورڈ نہیں کر سکتے، یہاں پر جو گریجویشن میں بچے ہیں، پوسٹ گریجویشن میں ہیں، جو بڑے جینیس ہیں، جن کے پاس پڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنے پڑوس میں جائیں، کھٹکا ماریں، کھٹکا مار کر پوچھیں کہ آنٹی، انکل، آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہے جو 3rd 4th گریڈ 5th گریڈ میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اہلیہ انہیں نہیں پڑھا رہی ہوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اب ایجوکیشن زیادہ ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں ایجوکیشن کم تھا۔ کھٹکا مار کر کہیں میں ٹیوشن دینا چاہتا ہوں، میں ان کو 20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے میتھمیٹکس، جو سبجیکٹ میں آپ اچھے ہوں وہ سبجیکٹ آپ جا کر پڑھائیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کا وقت اس کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو یہیں سے آپ معاشرے میں تبدیلی رونما کر سکتے ہیں۔ علماء ہیں، حفاظ ہیں، اسکالرس ہیں، جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ وقت دیں، وقت جا کر دیں، بیٹھیں، غم گساری کریں۔ اللہ مساکین کے پاس ملتا ہے۔ احادیث شریفہ میں حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کو تلاش کرنا تھا تو جاؤ، جا کے کسی مسکین کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ وہیں ملے گا۔ کسی بیمار کے پاس چلے جاؤ، اللہ وہیں ملے گا۔ کسی محتاج کے پاس چلے جاؤ، اللہ وہیں۔ صرف مسجد میں اللہ نہیں ملے گا، بلکہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو تم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہاں۔ حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے دوستو، میں بارہا سناتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے مجھے کہ اللہ کو جو تلاش کر رہے ہیں بندے صرف مسجدوں میں یا محرابوں میں، ممبروں پر، تو وہ بڑے نادان ہیں۔ اللہ نے اپنا پتہ اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، آپ سے، مجھ سے، سب سے سوال ہونے والا ہے۔ یہ سوال ہم سب سے ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو میری باز پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں پریشان؟ زندگی بھر تو یہ سنتے آیا کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، وہ شروع سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ اس کی ذات قائم اور دائم رہنے والی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ لا یموت ہے، اس کو کوئی موت نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ بندہ چونک جائے گا کہ پروردگار یہ کیا فرما رہا ہے کہ تو اور بیمار اور میں تیری تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آؤں؟ تو اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، تیرے پڑوس میں ایک شخص بیمار تھا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بیمار تھا۔ توجہ ہے آپ کی، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی بیماری کو اپنی بیماری کہہ رہا ہے، اس کی تیمارداری کو اپنی تیمارداری کہہ رہا ہے، اور اس سے ملاقات کو اپنی ملاقات فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا؟ اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو کیوں نہیں آیا؟ کہا مولا تو کیسے بیمار پڑے گا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرا پڑوس میں ایک شخص تھا جو بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کو جاتا، اس کی عیادت کرتا، تو مجھے وہاں پہنچتا، تو مجھے وہاں پر پاتا۔ پھر اللہ کسی سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، کل دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ اکبر! لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دوستو سمجھو یہ کیا بات ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پریشان ہو جائے گا بندہ، کہے گا پروردگار میری مجال، اور تو ان سب چیزوں سے پاک ہے میرے مولا، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے میرے پروردگار، میری مجال کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو نے سچ کہا، میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں، لیکن تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ تھا جو بھوکا تھا، اگر تو مجھے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔
توجہ ہے دوستو آپ کی، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، کہ اگر کوئی بندہ بھوک کی شدت سے تڑپ جائے، لچک جائے، مچل جائے، تو اللہ فرما رہا ہے تو تنہا نہیں، تیرا پروردگار تیرے ساتھ۔ اور مالداروں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ، مجھے تلاش کرنا ہو تو کسی بیمار کے پاس جاؤ، اس کی تیمارداری کرو۔ عیادت ایسا نہیں، عیادت کا ہم نے کانسیپٹ ہی بدل ڈالا ہے۔ ہمارے آج کے ماڈرن زمانے میں ہم نے عیادت کا کانسیپٹ بدل دیا ہے۔ تیار ہوں گے، زبردست کپڑے پہنیں گے، گاڑی واڑی نکالیں گے، بیگم سے کہیں گے جا رہا ہوں کدھر، عیادت کرنے۔ اوف، وہ یہ سج دج کے بیگم کو شک ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، سج دج کے ہاسپٹل میں گئے، پرفیوم وغیرہ، بھاری فون، 1.5-2 لاکھ روپے کا فون، 2-3 لاکھ روپے کی گھڑی، 4-5 لاکھ روپے کی کار، 2 لاکھ کی بائک پر بیٹھ کے گئے، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ بھائی اچھا ہوتا تو دواخانے میں کیا کرتا؟ اس کو شوق ہے آئی سی یو میں رہنے کا، اس کو شوق ہے دواخانے کے بیڈ پر پڑا رہنے کا، بیمار ہے تبھی تو پڑا ہوا ہے۔ اور بھیجانے کا کانسیپٹ کیا ہے اللہ رب پر؟ جا کے صرف زبانی خرچ نہیں ہے دوستو، زبانی خرچ سے کام نہیں چلتا ہے، یاد رکھیں، جس کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا۔ گئے اور پوچھ کر آ گئے۔ تیمارداری عیادت کا کانسیپٹ اس لیے کہ بیمار جب آدمی ہوتا ہے تو گھروں کے گھر لٹ جاتے ہیں، لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عزت نفس کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مسلمانوں کو دواخانوں میں تڑپتے بلکتے دیکھا ہے، گھر بک رہے ہیں، زیور بک رہا ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ، کورونا کے زمانے میں 60 لاکھ تک لوگوں کی بلیں پہنچ گئی۔ کوئی تھا مسلمان جو جا کر پوچھے بھائی میری طرف سے یہ 1 لاکھ روپے؟ بھائی امیر ہو تو کیا اسے پیسے کی ضرورت نہیں، دولتیا ہو تو سب کچھ لٹ گیا ہے نا اس کا۔ تو تیمارداری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ صرف جا کر سلام علیکم وعلیکم السلام کر کر آنا نہیں ہے، بلکہ جا کر پوچھنا ہے۔ تیمارداری، بھائی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، یہ رکھیے، یہ قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ دے، آپ کی مجال ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کیا مطلب؟ یہی وہ قرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُضَاعِفُهُ كَثِيرًا، میں اس کو بڑھا کر تمہیں لوٹا دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، لاؤ قرضہ دو، کس کو دو؟ بیمار کو دو، بھوکے کو دو، پریشان حال کو دو۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اے مالدارو جاؤ اس کو قرضہ دے کر آؤ۔ اللہ فرمایا مجھے دو، مجھے، تم اسے نہیں دے رہے ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر تو بیمار کی تیمارداری کرتا مجھے وہاں پاتا، بھوکے کو کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا، ننگے کو لباس دیتا، کپڑا پہناتا مجھے وہاں پاتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آ کر آپ کی ضرورت مند ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ نے قرض دے دیا اس کو، اللہ فرمایا اللہ مجھے دے قرض۔ یہ تو بندے کو نہیں دے رہا ہے، تیرے رب کو دے رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں بڑھا کر اسے لوٹا دوں گا۔ ہمارے یہاں خرچ کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے، کوئی قرض مانگنے آ جائے تو ہم اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے دو قرضدار تمہارے دروازے پر آئے تو یہ اللہ کا تم پر انعام ہے، اللہ نے تم کو اس منزل پہ پہنچایا ہے کہ وہ تم سے مانگنے آیا ہے، اس کا شکر ادا کرو دوستو۔ اپنے پاس رکھ کر اگر کسی کو خالی لوٹا دیا، اس گمان میں یا اس خیال میں یا اس خوف اور ڈر سے کہ کہیں یہ میرے پیسے ڈبا تو نہیں دے گا، سمجھ رہے ہیں ہم، کہیں یہ میرے پیسے ڈبا تو نہیں دے گا۔ پیسے ہوتے ہیں جیب میں، کوئی دوست آ جاتا ہے بھائی خرچ چاہیے، بڑا پریشان ہوں، پیسے جیب میں ہوتے ہیں، 1-2 لاکھ روپے تجوری میں ہوتے ہیں، لیکن انالائسس کرتے ہیں یہ پریشان ہے آج کل۔ ہماری سوچ، ہماری فکر کیسی ہو گئی ہے دیکھیں، ارے یارو اس کی گاڑی بھی بک گئی، موبائل بھی چلے گیا، انہیں خود ننگا ہے، کیا دیتا پیسے؟ نکو، اپن نہیں دینا اس کو پیسے۔ یہ ہمارا انالائسس ہے کہ نہیں؟ آج کل کے زمانے میں دے دیے تو بیگم بولتے کیا کرے، کس کو دیا؟ ارے دیکھے پٹ گیا، ختم ہو گیا، لٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، پیسے واپس کہاں سے کریں گے؟ ارے یہ بات تو صحیح ہے۔ آج اگر کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا، یار 10,000 روپے دے، ارے بھائی 20 لے کے جا، کیوں؟ گاڑی ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، لیکن کوئی غریب آ جائے تو نہیں۔ اللہ کیا فرمانا یہ نہیں دیکھ رہے، اللہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ امیر کی بات نہیں کر رہا ہے، اگر غریب تمہارے دروازے پر آئے تو اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں، تیرے رب کو دے رہا ہے، اور تیرا رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اگر تجھے لوٹائے یا نہ لوٹائے، تیرا رب تجھے اضافے کے ساتھ لوٹائے گا۔ اس یقین پر ہمارا یقین ہی نہیں رہا، اس ایشورنس پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہم نے کبھی توجہ نہیں کی دوستو۔ اسی لیے معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہا ہے، وارداتیں ہو رہی ہیں، قتل کی کتنی وارداتیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ شہر حیدرآباد میں پہلے کبھی نہیں، برسوں میں 1 قتل ہم سنتے تھے، اب تو ہر ہفتے کئی قتل، اور ایسے بے رحمانہ قتل
کہ جسے سن کر جسے دیکھ کر روح چونک جا رہی ہے کہ اتنی بربریت، ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا سڑکوں پر لٹھا کر، یا تو جس نے مارا ہے اسے ستایا تھا، یا اس کا مال لوٹا تھا، یا اس کو دھوکہ دیا تھا، یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، یا اس کی بیوی کو ستایا تھا، یا اس کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تھا، یا اس کے کاروبار میں اس نے نقصان۔ شوق تو نہیں ہے نا لوگوں کو قتل کرنے کا۔ قتل جو ہے دوستو ایک انتہائی اقدام ہے، ایک انتہائی اقدام۔ آدمی جب بہت زچ ہو جاتا ہے، جب سمجھ جاتا ہے کہ اب کوئی حل ہی نہیں ہے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تب جا کر آدمی قتل کرتا ہے کسی کو۔ تو یہ مسلمان جو مرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہ رکھیں، اسی لیے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے تو کوئی سبب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ القاتل والمقتول مقتول فی النار، القاتل والمقتول فی النار۔ حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کو قتل کرتا ہے تو دونوں جہنم میں۔ آپ تعجب میں ہوں گے کہ مرنے والے کا کیا قصور؟ مرنے والے کا قصور تھا دوستو، اس نے مجبور کیا مارنے والے کو، اس نے اتنا ستایا، اتنا زچ کیا، اتنا پریشان کیا، حق تلفی کی کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا بھی برابر قصور ہے۔ میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ اس نے بہت زچ کر دیا، اس کو بیزار کر دیا، تب جا کر یہ اقدام اٹھایا۔ تو یہ معاشرے میں جو برائی پیدا ہو رہی ہے قتل کی، 99% وارداتیں یاد رکھیں، انالائسس کر کر دیکھیں آپ، اس میں سب سے زیادہ اہم وجہ مال ہی ہوتا ہے۔ انما الاموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا مال آزمائش کا بہانہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو یہ جو معاملات درپیش ہو رہے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ مالداروں نے انفاق فی سبیل اللہ کو بند کر دیا ہے۔ قرض مانگنے والوں کو قرض نہیں دیا جاتا، پریشان حال کی امداد نہیں کی جاتی، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، بازو کی دکان والے میں مسلمان بھائی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا حق ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، کبھی آپ نے جھانک کر دیکھا، اس سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو، مجھ سے مانگ لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہ جذبات صرف کتابوں میں رہ گئے ہیں، نہیں دور دراز تک نظر نہیں آتے۔ میں بھی تو یقین مانے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم رحمتیں اس قدر نازل ہوں گی کہ آپ اپنی دولت سنبھلتے نہیں سنبھال پائیں گے، اتنا نوازے کا اس کا وعدہ ہے۔ دوستو اللہ کی راہ میں انفاق کر کر دیکھیں، ہر شخص پر ذمہ داری ہے، صرف علماء، مشائخ، سیاسی قائدین یا مالدار یا سرمایہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوستو ایک وقت کا کھاتے ہیں نا، کم سے کم ایک وقت کا کھانا نکال دیں۔ پڑوسی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ آ کر بتاتے ہیں، خانقاہ چونکہ اس خانقاہ کا ذمہ دار ہوں، اپنی ضرورتیں ہماری حیثیت کے اعتبار سے ہم سے جو کچھ ہوتا ہے، ہم نے کبھی اپنی خانقاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، اللہ کے فضل۔ میرے جد کریم حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمہ اللہ، تصوف کا مینار نور دکن کی سرزمین پر تصور کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک جاگیر سے 1,00,000 روپیہ ان کو ملتا تھا محصول، صرف ایک جاگیر تھی۔ آپ کو پتہ ہے 7 دن کا سفر کر کے جاتے بسمت سے، وہ جاگیر کے پیسے لے کر آتے، دوسرے دن جب آتے تو گھر میں فاقہ ہوتا، کھانا نہیں پکتا۔ آپ تصور کریں گے آج کے زمانے سے اگر کیلکولیٹ کریں 100,000 کروڑ روپے اس زمانے میں ملتے تھے، خیرات کر دے، کتابوں میں لکھا ہے، میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تاریخ خورشید جاہی، گلزار آصف جاہی اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ واقعات درج ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، وہ فقراء میں، مساکین میں سب تقسیم کر دیتے تھے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ترکت اللہ و رسول، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ کیا دوستو اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی نہیں ہے دوستو، بالکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ داروں پر تکیہ مت کیجئے، مال سے محبت رکھنے والوں پہ تکیہ مت کیجئے۔ غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا، وہی ہمیشہ بڑا سخی ہوتا ہے۔ مثنوی میں لکھا ہے حضرت مولا روم نے، ایک عابد تھے بڑے نیک اللہ کے ولی، گزر ہو رہا تھا، شیطان سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ اچھا اکیلے پھر رہا ہے، پارٹی شارٹی کہاں ہے تیری؟ تو کہنے لگا کہ ہے میرے یار بھی ہیں۔ تو کہا تیرے یار کون ہیں؟ تیرے دوست ہوتے ہیں نا، ہم میں جو تیرے دوست ہیں جن کے پاس تو جا کر بیٹھتا اٹھتا ہوگا وہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا شراب پینے والا میرا دوست ہے، اور کہا غصہ کرنے والا میرا دوست۔ یہی غصے کی وجہ سے حیدرآباد میں قتل ہو رہے ہیں،
تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں، کسی ماں کی کوکھ اجڑ رہی ہے، کسی بیوی کا سہاگ لٹ رہا ہے، کسی بچوں کے سر پہ سے باپ کا سایہ چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ غصہ۔ تو شیطان نے کہا ہاں جو شراب پیتا ہے وہ میرا یار ہے، شیطان نے کہا جو غصہ کرتا ہے وہ میرا یار ہے۔ اور اس نے کہا کہ سب سے عزیز یار بتاؤں میرا کون ہے؟ اس نے کہا شیطان ہے۔ سب سے بڑا یار جسے یار باش کہتے ہیں، یار غار کہتے ہیں، کہا کون ہے؟ تو کہا بخیل، میرا سب سے اچھا یار بخیل ہے۔ تو اس عابد اس ولی نے پوچھا کہ کیا یہ تینوں چیزیں بھی کسی میں ایک ساتھ جمع تو نے دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پھر میں اس کا مرید بن جاتا ہوں، وہ میرا پیر بن جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو برائی ہے صرف شراب، ارے شراب پیتا کتنا برا ہے، بولتے نہیں؟ بولیے معاشرے میں بولیے، ارے یار شراب پیتا غصے والا ہے، بڑا برا ہے، بخیل ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اس کی دولت ہے رکھ لیا۔ نہیں دوستو، بخل کرنے والے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے، جانتے ہیں نا؟ بڑی مشہور جنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي، میری عزت کی قسم ہے جنت الفردوس میں بخیل کو داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے، بخل کرنے والے کو میں کبھی جنت الفردوس میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ تو بخل کی وجہ سے دوستو یاد رکھیں برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ بخیل آدمی کے پاس سب ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اور بخل کرنے والوں کے پاس کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈاکے ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور خیر خیرات کرنے والے کے پاس اللہ ان سب چیزوں سے بچا لیتا ہے اس کو۔ یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اگر تجوریوں میں 10-20 لاکھ روپے پڑے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے، یہ آپ کو سیف اینڈ سیکیور اینڈ فائنینشلی ساؤنڈ رکھے گا، تو یہ آپ کا مسکنسیپشن ہے، یہ آپ کی ہماری بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلط سوچ ہے دوستو ہماری، یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ اسی لیے کہ یہ جو پیسہ رکھا ہے اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا گیا، کسی غریب کو بھوکے کو کھانا کھلانے پہ خرچ نہیں کیا گیا، کسی قرض دار کو قرض دینے کے لیے مسلمان بھائی کو نہیں کیا گیا، کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں اس سے امداد نہیں کی گئی، بتائے اس مال کو تو جانا ہے، یہ دولت رکنے والی ہے؟ قارون کے پاس نہیں رکی، آپ کے پاس میرے پاس کیا رکے گی؟ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خیر خیرات نہیں کرتا اس کے پاس چوری ہوتی ہے۔ لاکھوں روپے کا مال پڑا تھا، روتے بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ چوری ہو گئی۔ اچھے خاصے تھے، بیمار پڑ گئے، دواخانے کے چکر لگ گئے، سارا بھی قرض چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، آخری حدیث سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیماری کا علاج دواؤں سے کریں گے، بولیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، 1000 روپے اس کی کنسلٹیشن فیس دیں گے، 10-15 ہزار روپے کے اس کے ڈائگنوسٹک کے ٹیسٹ ہوں گے، وہ کروائیں گے، انویسٹیگیشنز ہوں گے، 15-20 ہزار، پھر 5-7 ہزار کی دوائیں ہوں گی، 25 ہزار خرچ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے شفا حاصل کر لی، بھئی ہو گیا علاج؟ نہیں دوستو، دھوکوں میں ہو، دھوکے میں ہم، دھوکے میں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا علاج صدقے سے کرو، قربان جاؤ حضور کے ارشاد مبارکہ پر۔ کیوں اس لیے کہ شفا اور بیماری یہ کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی ملا کے ہاتھ میں نہیں ہے دوستو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اللہ کو راضی کر لو، تو بیمار ہو، مولا یہ غریب کے لیے صدقہ ہے، اسے قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے قبول بھی کروں گا، اضافہ بھی کروں گا، مصیبتوں سے نجات بھی دوں گا، بیماری سے شفا بھی عطا کروں گا، تجھے خزانوں میں تیرے فراوانی کر دوں گا، تجھے اتنی دولت عطا فرماؤں گا۔